بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو کہ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی بکس کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہوں گے، کیونکہ ایک طالب علم کے لیے سب سے بہترین رشتہ جو ہے وہ اس کی کتابوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنا مستقبل جو ہے محفوظ کر سکے اور زندگی میں کسی جگہ پہ اچھے مقام پہ پہنچ سکے۔ خیر، آج کا ٹاپک جو ہے چیپٹر نمبر 7، سلطان احمد مسجد۔ یہ بھی ایک ہسٹوریکل بلڈنگ کے حوالے سے ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور پوری دنیا میں اس کو بہت بڑے نام سے جانا جاتا ہے، بلکہ اس کو حاجیہ صوفیہ مسجد سے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کو بلو مسجد بھی کہتے ہیں، نیلی مسجد بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں یہ ہم فردر جب چیپٹر کو پڑھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ اس کو نیلی مسجد کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ کہہ دیں کہ یہ استنبول میں واقع ہے، جو کہ ایک بہت بڑا لارجسٹ سٹی آف ٹرکی ہے، اور یہ کیپٹل رہا آٹومن امپائر میں ڈیورنگ 1453 ٹو 1923۔ اس ٹائم میں یہ ایک کیپٹل بھی رہا۔ اب اس مسجد کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو بہت بڑی ہے، یہاں پہ بہت سارے نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کا سٹرکچر ہے، اس کا آرکیٹیکچر سٹائل ہے۔ تو یہ بہت سے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ اب اس کی جو کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1609 سے، اور 1616 میں مکمل ہوئی۔ 1609 میں جو وہاں پہ رولر تھے احمد ون جسے کہا جاتا ہے، تو ان کے ٹائم پہ یہ سٹارٹ ہوئی اس کی کنسٹرکشن۔ اور جیسے کہ تمام اس ٹائم ٹریڈیشنز تھی کہ مسجد میں کیا کیا ہونا چاہیے، تو وہاں پہ ایک تو مقبرہ تھا، اور کس کا تھا؟ جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، یعنی کہ احمد کی بات ہو رہی ہے، جس کے دور میں، جس کی دور حکومت میں اس کا آغاز کیا گیا تھا، تو ان کا مقبرہ ہے۔ اس کے بعد ایک سرائے ہے، مطلب مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور ساتھ اس کے ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مسجد کا حصہ ہیں، مسجد کی باؤنڈری میں ہے۔ نمبر 3 پیراگراف میں بتایا گیا کہ یہ جو مسجد 1609 میں سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کا جو ذمہ سونپا گیا تھا وہ ایک شاہی آرکیٹیکچر تھے صدفر محمد آغا، ان کو دیا گیا تھا، اور یہ مسجد جو ہے 1616 میں کمپلیٹ ہوئی اور اس کی اوپننگ سیریمنی رکھی گئی۔ لیکن انفارچونیٹلی احمد ون جو ہے اس کی کمپلیشن کو، اس کی اوپننگ سیریمنی کو نہ دیکھ سکے، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے بعد جو ان کے سکسیسر تھے، ان کے نیکسٹ آنے والے مصطفیٰ ون نے اس کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ایک اور چیز کہ آٹومن مسجد اور بیزنٹائن چرچ، یہ مسجد جو تھی نیلی مسجد، جس کے بارے میں ہمارے سلیبس میں شامل ہے، یہ ان دونوں کا مکسچر تھا، آٹومن مسجد کا بھی، بیزنٹائن چرچ بھی۔ اب جو آٹومن امپائر میں چرچ بنائے گئے، ان کا جو سٹائل تھا بنانے کا، وہ بھی اس مسجد میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اچھا، بیزنٹائن چرچ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ 2-3 ہیں۔ یہاں پہ جو بیزنٹائن چرچ کی بات کی گئی ہے وہ استنبول ٹرکی میں واقع ہے، اس کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بیزنٹائن چرچ جو ہے that is also situated in Greece and Venice۔ اب اس کے بعد یہ چیزیں بتا دی گئیں، اب وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس مسجد میں کیا تھا، اور اس 5ویں پیراگراف میں ایک بہت اہم چیز سامنے آئے گی، اور وہ چیز ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد میں وضو خانہ ہوتا ہے۔ اس مسجد میں بھی ایک صحن ہے، صحن میں فوارہ لگا ہوا ہے، اور مسجد کے دونوں اطراف میں وضو خانہ ہے، لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ تھی آئرن چین۔ یہاں پہ ایک زنجیر لٹکی تھی، اور وہ زنجیر اس جگہ پہ لٹکی تھی جہاں سے بادشاہ نے داخل ہونا تھا، وہ اسپیسیفک اس راستے میں تھی۔ اور یہ کس لیے لگائی گئی تھی؟ یہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ بادشاہ جب بھی وہاں سے مسجد میں داخل ہوگا تو وہ اس زنجیر کی وجہ سے اپنا سر جھکا کے داخل ہوگا،
اور اس سر جھکانے کی جو سمبل تھا، جو اس کی علامت تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے سامنے، یعنی کہ اس کے اندر جو وہ شو کرنا چاہ رہا تھا کہ جو فخر ہے وہ پیدا نہ ہو، یعنی کہ سر جھکا کے چلنا چاہیے. تو ایک ڈیوائن پار، یعنی کہ اللہ کی جو حاکمیت ہے وہ سب سے بلند ہے، تو اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں. تو اس لیے سر جھکانے کا ایک سمبولیکل یہ چین لگائی گئی تھی، اور وہ جب بھی داخل ہوتا تھا تو وہ اس چین کی وجہ سے سر جھکا کے داخل ہوتا تھا. اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات ہے کہ اس مسجد کے جو فرش پہ ٹائلز لگائی گئی ہیں وہ 20,000 قسم کی ہاتھ سے بنی ہوئی ٹائلز ہیں، اور وہ بھی نیلے رنگ کی نمائش کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ مسجد کا جو اندرونی اوپر والا حصہ ہے اس میں بھی نیلے رنگ کا ہی پینٹ یوز کیا گیا ہے، رنگ پہ یوز کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو کھڑکیوں کے دروازے ہیں اس میں تقریباً 200 قسم کے شیشے استعمال کیے گئے ہیں. اور اس مسجد کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے قرآن سے بہت سی آیات جو ہیں وہ بھی وہاں پہ لگائی گئی ہیں ان شیشوں کی مدد سے، سجاوٹ کے طور پہ بھی اور ایک عقیدت کے طور پہ بھی. اور کچھ جو آیات ہیں وہ ٹائلز کی مدد سے اور کچھ شیشوں کی مدد سے بھی لگائے گئے ہیں. نمبر 8 پیراگراف میں بتاتا ہے کہ اس مسجد میں ایک محراب ہے. محراب جو ہے وہ کاروڈ ماربل، یعنی کہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ وہ جو ماربل ہے وہ مڑا ہوا ماربل ہے، اس سے محراب بنایا گیا ہے. اور اسی محراب میں ایک ممبر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب مسجد میں جاتے ہیں تو جب جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جو خطبہ ہوتا ہے وہ یا جو تقریر کی جاتی ہے تو مسجد امام یا وہاں پہ جو مقرر ہوتا ہے وہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے واز کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو کاروڈ ماربل ہے اسی کے اندر ایک ممبر ہے. اور اس مسجد کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی سامعین یہاں بیٹھے ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، وہ سب اس ممبر کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. ان سب کی یو کین سے کہ ان سب کی اپروچ میں ہوتا ہے. اس کے بعد اس مسجد میں ایک شاہی کمرہ بھی شامل ہے. نمبر 9 پیراگراف میں بتایا گیا، جو کہ ساؤتھ ایسٹ کارنر پہ بنا ہوا ہے. اس کے بعد جیسے کہ وہاں پہ رواج تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر مسجد میں مینار ہوتے ہیں، تو اس مسجد میں 6 مینار بتائے گئے ہیں. 4 جو کہ ان میں سے ہر ایک مینار جو ہے وہ ہر ایک مسجد کے ہر کونے پہ ہے. 4 مینار ہو گئے. اور 2 مینار جو ہیں وہ سینٹر میں ہیں جو صحن کے سامنے ہیں. 4 مینار جو ہیں ان میں 3 بالکنیز ہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں ان میں 2 بالکنیز ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ مسجد کسی مونومنٹ سے کم نہیں ہے، ہماری مسلمانوں کی ایک تاریخ کو ظاہر کرتی ہے. تو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں پہ مسجد میں سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جب مغرب کی اذان، رائٹر نے بڑا پیارے الفاظ میں بتایا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ اذان کی جو آواز ہے اس سے ایک رکعت طاری ہو جاتی ہے، جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی اور جو لوگ وہاں نماز ادا کرنے آتے ہیں ان پہ بھی. اور اس کے علاوہ یہ سب جو ہیں یہ ویسے تو وہاں پہ لائٹنگ کی بات کی گئی ہے، لیکن اس نور سے، اس روشنی سے سارا ماحول وہاں پہ منور ہو جاتا ہے. اور وہ جو منظر کشی کی گئی ہے وہ میرے خیال میں خیر الفاظوں میں بیان نہ ہو سکے. تو یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر، اور یہ کافی لینتھی چیپٹر ہے اس حوالے سے، لیکن اس میں ایسی کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے. تو لیکن میری پہلے سے یہی بات چلتی آ رہی ہے کہ جو ایکسرسائز میں کویسچن آنسر ہیں اسپیسیفکلی فار دا 9th کلاس وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور جس ٹینس میں سوال پوچھا جائے اسی میں سے ہی آپ جواب دیں گے. اور نمبر 2، آپ نے کوئی بھی چیپٹر ہو اس کی ویکیبلری، اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. تو اس چیپٹر کو بھی ایسے آپ گو تھرو کریں گے تو ہوپ سو دیٹ یو ول بی ایبل ٹو آنسر آل دا کویسچن. اینڈ ٹیک کیئر ٹل دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ. السلام علیکم.